دن بھر کے بے شمار لمحوں میں چند لمحے مخصوص رکھیں جس میں آپ اللہ سے باتیں کریں۔ بندے اور اللہ کے درمیان سب سے گہرا خاموش تعلق ہے اور سب سے زیادہ راز بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے ہدایت کے اس مقام تک پہنچا جو تیرے بارگاہ میں مقبول ہوں۔ میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کو معجب بنوں۔ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا۔ آج کل ہر قدم پہ فتنے سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ وہ وقت آن پہنچا ہے مالک کے لوگ تیرے دین کا استعمال کر کے اپنے مقصد کی تکمیل کرنے لگے ہیں۔ رحم کر مالک، ہم بہت گناہ گار ہیں، تیری پکڑ بہت سخت ہے۔ ہم ایک جھٹکا برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہماری آنکھوں پہ گمراہی کی جو پٹی بندھی ہوئی ہے، ہم اندھا دھند اس راستے کی طرف بھاگے جا رہے ہیں جو گمراہی کی طرف جاتا ہے۔ اے میرے مالک، مجھے کسی کی گمراہی کا سبب نہ بنانا، میں بہت کمزور ہوں، تیرا قہر برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اے میرے مالک، ہم سے اپنے دین کا کام لے، ہمیں اپنے دین کی خدمت پر لگا دے۔ اے میرے مالک، ہم اس قابل تو نہیں لیکن تیرے علاوہ کوئی ہمارا پارساں حال نہیں، تو ہمیں گمراہی کے دلدل سے بچانا۔ جانتے ہو عشق کیا ہے؟ جب تم کعبہ کی زمین پر قدم رکھو تو تمہارا دل پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اچھے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن ساتھ نہیں دیتا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ زندگی آپ کو وہ سب کچھ نہیں دیتی جو آپ کو پسند ہے، لیکن قناعت آپ کو ایسا بنا دیتی ہے کہ ہر چیز آپ کو پسند ہو جاتی ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسی تمام لوگوں کے لیے جو لوگوں کو طعنے دیتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ روزانہ سورج کے طلوع ہونے میں زمین والوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ جو انسان الفاظ کی چوٹ برداشت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا وہ اس قابل نہیں کہ کسی کو کسی بھی عمل کی تلقین کر سکے۔ اگر آپ ناصح رہبر بننا چاہتے ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کے خواہشمند ہیں تو الفاظ کی چوٹ سہنا سیکھیں۔ جیسے ہر پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کی زندگیوں میں الجھنیں، کانٹے اور جگہ جگہ پر مشکلات ہوتی ہیں جنہیں حل کر کے سہ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور آپ مضبوط اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک برداشت کرنا نہ سیکھ جائیں۔ اور مجھے کوئی دکھ نہیں کیونکہ میں نے آج تک صرف خدا سے اپنے لیے بہترین مانگی ہے۔ سجدوں میں ہاں کبھی کبھی لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ، پر اب سمجھ آ چکی ہے جب تہجد میں اپنے لیے بہترین مانگوں گی تو کیسے خدا مجھے نہیں سنے گا۔ وہ ہر بار جب من راستہ بھٹک رہی ہوتی ہوں دوبارہ سے ایک معمولی جھٹکے کے ساتھ راستے پر لے آتا ہے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بڑی خدمات کرنے کے بجائے مجبور، پریشان اور ضرورت مند لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کے الجھے ہوئے کام سلجھ سکتی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، اپنے پرانے کپڑے اچھے حالت میں مستحق لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔
اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اور وقار کو بلند کرے، خوشیوں سے آپ کا دامن بھرے، اپنی رحمت کے سائے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کی محتاجی سے بچائے اور اپنے لازوال خزانے سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو ایک طویل ایمان والی عمر، خوشگوار صحت مند اور مطمئن زندگی، عزت شہرت، سکون قلب و دنیا آخرت میں عافیت عطا کریں، ہر قسم کی پریشانی اور غم سے آپ کی حفاظت فرمائے، رزق حلال عطا فرمائے اور آپ کی تمام مشکلات کو دور کر فرمائے۔ دوسروں کے لیے اپنی زبان پر مچلتے تلخ لفظوں کو صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے روک لینے سے جو بعد میں سکون ملتا ہے، وہ اس سکون سے کہیں زیادہ ہوتا ہے جو صرف وقتی طور پر سکون کو اپنی زبان کے تلخ لفظوں سے بے سکون کر کے خود کو پرسکون سمجھتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ جب ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تو سمجھ جائیں کہ اللہ ناراض ہے اور فوراً ہی توبہ کریں۔ جب نماز نہیں پڑھی جاتی تو یہ نہ سوچا کریں ہمیں ٹائم نہیں ملا تھا اس لیے نہیں پڑھی، بلکہ اللہ نے آپ کو خود توفیق نہیں دی کیونکہ وہ آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا ہے جو اللہ کو ناپسند آیا ہے اور اس نے سجدے کی توفیق چھین لی ہے۔ ٹائم نہ ملنے کا تو بس بہانہ ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموشی کے خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل بالکل نئے ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف نماز، دعا اور اللہ کی محبت کر سکتی ہے۔ لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانے دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دیں۔ کہانی کو اللہ تہجد تک تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے منائے، مجھ سے بات کرے، میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے تاکہ وہ اس کی مانگی ہوئی مرادوں کو پورا کر سکے۔ ہمیشہ دکھ تھوڑی رہ سکتے ہیں، ہمارا بھی ٹائم آئے گا، ہم بھی خوش ہوں گے، اپنی خواہشات پوری کرتے دیکھیں گے۔ اللہ ہمارا بھی تو ہے، اکیلے تھوڑا چھوڑے گا، انشاءاللہ بس صبر کرنا پڑے گا، دل چھوٹا نہیں کرنا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ جیسے اللہ آسمان پہ تاریکی کے رنگ ہمیشہ نہیں رکھتا اور اس کو دن کے رنگ برنگے اجالوں سے بھر دیتا ہے، ویسے ہی وہ ہچکیوں کو مسکراہٹوں میں بدل دیتا ہے۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اللہ سے دور رہ کر صرف بے چینی اور مشکل ہی ملتی ہے۔ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی پسندیدہ شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ آپ اللہ کے لیے رہ جائیں۔ زندگی میں ہر ایک انسان ایک سبق دینے آتا ہے اور سبق کی اجرت ادا کرنی پڑتی ہے۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ یہی کچھ لوگ گرانے اور کچھ بنانے آتے ہیں۔ جو گرانے آتے ہیں وہ تجربہ اور سبق دے کر جاتے ہیں، جو بنانے آتے ہیں وہ کوئی مرتبہ یا مقام دے کر جاتے ہیں، تو ہمیں دونوں صورتوں میں فائدہ ہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ہمیشہ شکریہ ادا کیا کریں۔ وقت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، سیکھنے والوں کو ہی سیکھنے کی اجرت ادا کرنی پڑتی ہے۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ حادثے ہمارے سوچ کے پروان چڑھا دیتے ہیں، ہماری شخصیت میں نکھار پیدا کرتے ہیں، ہماری صلاحیتوں کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ وسائل کی کمی ہی آنکھوں کے خواب پورے کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جدوجہد وہی کرتے ہیں جن کے پاس خوابوں کا پورا کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔
صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہشات نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہاں دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اور ایک دن تم خود کو کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے تو چیز کیسے فقط ہو جاتی ہے، خیال سے باہر، گمان سے پرے۔ بے شک اللہ جل جلالہ وسیلوں کا محتاج نہیں ہے۔